آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑا ایمان نہیں گھننا ہے حسد دی وجہ کی نے ایمان نہیں گھننا ہے۔ معلوم تھیا کہ حسد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، حسد کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حسد نہ صرف جان لیوا بیماری ہے بلکہ ایمان کو ختم کرنے والی بیماری ہے۔ کہ بنی اسرائیل نے ایمان نہیں گھننا ہے، کیوں نہیں گھننا ہے؟ حسد دی وجہ کی نے کہ بنی اسماعیل جو کیوں ہیں آخری نبی بنی اسرائیل جو آ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے امتیاں دے وچ کچھ گناہ ہیں جہدے وچ حسد بھی پاتا ویندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد تہاڈے اندر بھی سرایت کر چکے۔ اور دوسرے مقام دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد جو ہے نا یہ ایمان کو ایویں خراب کریں دے، ایویں خراب کریں دے جویں ایلوا شہد کو خراب کریں دے۔ ایلو یا ایلوا ایک درخت ہے جڑا بہت زیادہ کڑوا ہوندے تے شہد میٹھی ہوندی ہے۔ اگر ان کو شہد دے وچ مکس کر دیتا وجے ملا دیتا وجے تو وہ شہد کو بھی کڑوا کر دیسی، شہد کو بھی خراب کر دیسی۔ تے ہی واسطے فرمایا گیا کہ اگر ان کو شہد ملاؤ تو شہد خراب تھی ویسی ایویں ایمان والا مومن مسلمان اگر ان دے دل دے وچ حسد پیدا تھی گئے تو ان دے بھی ایمان دا ایویں خطرہ ہے۔ ایویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی زیادہ مقام عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد کی نے بچو، حسد کی نے بچو۔ کیوں کہ حسد جو ہے فرمایا اے نیکیاں کو ایویں کھاندے جویں بھا لکڑی کو کھاندی ہے، جویں لکڑیاں کو بھا لگ بنے چند منٹ سیکنڈاں دے وچ کتنا پتہ نہیں ٹن لکڑیاں جائے ختم تھی ویسن با انہاں کو کھا ویسی۔ فرمایا جڑا حسد ہے اے بھی نیکیاں کو ایویں کھاندے جویں آگ لکڑی کو کھاندی ہے، لہذا تساں حسد کی نے بچو۔ جڑا بندہ حسد آ دے بل حسد آ کے وہ چغلی بھی کریں دے، وہ غیبت بھی کریں دے، وہ دھوکہ دہی بھی کریں دے، وہ جھوٹ بھی بولیں دے، ٹھیک ہے نا۔ این تو ود کے بعض اوقات حسد دے وچ آ کے بندہ ایمان تو بھی خارج تھی ویندے۔ فرمایا ایک مقام دے فرمایا حسد کی نے بچو، کیوں کہ ابلیس جڑا شیطان ہے ابلیس بنیا تے حسد دی وجہ کی نے بنے، یہ حسد دی وجہ کی نے بنے۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے نام حسد کیتے، رب تعالی بارگاہ تکبر کیتے، حسد کرنے ہوئے، حالانکہ فرشتے دا سردار ہے، فرشتے دا استاد ہے، لیکن ان کو کیا ملا؟ ان کو لعنت ملی ہمیشہ واسطے۔ رب تعالی نے اپنی بارگاہ کی دھتکار دیتے، اپنی بارگاہ سے نکال دیتے اور قیامت تک کے لیے کو شیطان بنا دیتے۔ تو فرمایا تیرا بندہ حسد کرے سی تو بل ذلت اوندا مقدر بن سی۔ تو فرمایا جتنا تھی سکے حسد کی نے بچو۔ اگر حسد کی نے بچ گئے تو تسا اپنے نیکیاں کو بچا کے دیں۔ اگر حسد کی نے بچ گئے تو اپنے گویا کہ اپنی نیکیاں کو محفوظ کر کے دے۔ کیوں فرمایا کہ حسد کرے سو تے نیکیاں ختم تھی سن، یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کرے سو ثواب نہ ملسی، سمجھن دی گل ہے، بلکہ فرمایا کہ حسد نیکیاں کو کھا میں دے۔ معلوم اے تھیا کہ حسد کی نے پہلے جڑا نیکیاں جمع تھیا پن تواڈے نام اعمال دے وچ نیکیاں لکھیا پن، اگر حسد کرے سو تو او نیکیاں ختم تھی ویسے۔ تو بندے کی نے بہتری یہ ہے کہ بندہ کہیں دے نال حسد نہ کرے۔ حسد آدھے کی کوئن، حسد آدھے کی کوئن۔ فرمایا حسد اے کہ کہیں تے رب تعالیٰ دا فضل تھی وے، رب تعالیٰ دی رحمت تھی وے، رب دے طرفوں کوئی کو نعمت ملے تے اے دیکھے تے دیکھ کے سڑے جل ونجے سڑ ونجے کہ اے کو کیویں مل گئی ہے، اے تے میں کو ملے ہا۔ تے ہن وال کوشش راوے کہ کہیں نہ کہیں طرح ایندے کنے اے چیز ختم تھی ونے، ایندے کنے چھن ونے، ایندا اے نقصان تھی ونے، جویں میں ہاں اے بھی اون تھی ونے، ساری زندگی اے سردا جلدا رہ وندے، ایندا بندہ کچھ نہیں بلکہ ایندے نام اعمال دے وچ اگر کوئی نیکی ہن تے او ختم تھی ونے، او ختم تھی ونے۔ تے لہذا رب تعالی سب کو حسد کی نے بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو، رشک کرو، رشک کرن دا حکم دیتا گیا، حسد کی نے بچن دا حکم دیتا گیا۔ حسد کیا تھا؟ حسد یہ ہے کہ جلنا سڑنا، تے رشک کیا ہے؟ کہیں تے رب دا فضل تھی وے، رب دی نعمتوں کو ملے، رحمت تھی وے تے دیکھ کے خوش تھی وے تے رب دی بارگاہ دعا کرے یا باری تعالیٰ ان کو دیتے میں کو بھی دے، ان تے فضل و کرم کیتے بھی او آباد و شاد رہے کھلنے کودے، لیکن میں کو بھی اے دیا مال عطا فرما، اے نعمت اے فضل میرے ہوتے بھی کرم فرما۔ تو فرمایا حسد کی نے بچو، رزق دی دعا کرو۔ رب تعالیٰ سارے مسلم بھائیوں کو حسد کی نے بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب تعالیٰ کریمات اپنی بارگاہ دے قبول و منظور